अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मारिफतुल कुरान, कुरान पाक की मारिफत हासिल करने के लिए कुरान पाक का लफ्ज़ी जो तर्जमा है अल्फाज माना और ग्रामर के साथ, अरबी ग्रामर के साथ तर्जमा सीखने के लिए सिखाने की गर्ज से हाजिर हैं। इंशाअल्लाह सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट से अपनी आरा से भी आगाह किया करें, शेयर भी किया करें दूसरों से। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो सब्सक्राइब भी फरमाएं और अपने दोस्तों को भी दावत दें कि इल्म दीन के हुसूल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं। सूरतुल बकरा की अगली आयत की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 31। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। वाव का माना है और, अल्लमा उसने सिखा दिए, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन बाबे तफ़ईल से है, ये फ़ेल माजी मारूफ का सीगा है। अल्लमा उसने सिखाया, पढ़ाया, तालीम देना, सिखाना, इस तरह करके सही है। आदमा ये मंसूब है क्योंकि ये अल्लमा का मफ़ऊल है। आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। इस्म की जमा है अल अस्मा, इस्म की जमा है अल अस्मा यानी तमाम नाम, बहुत से नाम। कुल्लहा तमाम अशिया के, कुल्लहा ये खुलासतुन नहव में हम ताकीद और मुअक्कद का बाब पढ़ चुके हैं, का सबक पढ़ चुके हैं। कुल्लहा ये ताकीद है, अल अस्मा ये मुअक्कद है। और मुअक्कद और ताकीद, कुल्लहा किसकी ताकीद लाई जा रही है? अल अस्मा की, सब के सब, तमाम नाम। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अशिया के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। और आजकल के दौर के कुछ लोग अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर बहस करते हुए मुनाजरे कर रहे होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कुल्ली था या जुज़ी था। वो लोग शायद ये समझते हैं जो सिफ़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है वो अगर मखलूक पर लाई गई या मखलूक के लिए बोली गई तो ये शिरक हो जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मखलूक खुदा को कोई भी माबूद नहीं समझता। कोई मुसलमान जो कम इल्म रखता है उसका भी यही अकीदा है कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और तमाम क़ुव्वतें, इज़्ज़तें, अज़मतें, क़ुदरतें, तारीफ़ें सब की सब अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जल्ल जलालुहू के लिए जो सिफ़ात हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाती सिफ़ात हैं, अल्लाह को किसी ने दी नहीं हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को नवाजा है। चंद साल मदरसे में पढ़ने वाले बारिश शख्स को आप मौलाना कहते हैं या नहीं कहते? मौलाना, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपने मस्जिद इमाम को मौलाना कहते हैं। हालांकि कुरान पाक सूरतुल बकरा की आखिरी आयत में रब्बना अंता मौलाना है कि नहीं? रब्बना, ए हमारे रब, अंता मौलाना, तू हमारा मौलाना है, मददगार है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अब यहाँ पर रब अज़्ज़ा वजल के लिए मौलाना वाज़े लफ्ज़ों में मौजूद है और आप
इमामत करवाने वाले को, चंद साल मदरसे में पढ़ने वाले को भी मौलाना कहते हैं, तो क्या ये शिरक हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। ये जो आपके इमाम साहब को मौलाना वाली सिफत मिली है, ये अल्लाह की अता है। ये अल्लाह की बारगाह में आया, अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए राह खुदा का मुसाफिर बना, इल्म दीन हासिल किया, चेहरे पर दाढ़ी शरीफ सजाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की खिदमत में इसने शब व रोज़ सर्फ किए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे इस इज़्ज़त से नवाजा कि लोग इसको भी मौलाना कहने लगे। मालूम हुआ इसका मौलाना होना अताई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो सिफत ज़ाती है, अपनी है। सही है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम है और अपने महबूब को भी करीम फरमाया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। कुरान पाक में है, बेशक ये रसूल करीम का कौल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रसूल को करीम फरमाया, तो ये अता है अल्लाह की, अपने महबूब को अज़मतों से, इज़्ज़तों से नवाजा। तो इल्म गैब जो अल्लाह की सिफत है वो अल्लाह की ज़ाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इल्म गैब किसी के दिए से नहीं मिला, वो तो खुद मालिक व खालिक है, सबको पैदा फरमाने वाला है। वो तो इल्म गैब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती है। और इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, रसूलों में से जिसे पसंद फरमाया चुन लिया। अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना तो कुल्लाहा, तमाम आशिया के नाम सिखा दिए। तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बहस ना किया करें कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब कुल्ली था या जुज़ी था। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान है जिसने अपने बंदे को सिखाया, पढ़ाया, इल्म दिया, इल्म अता फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कितना दिया, थोड़ा दिया या ज़्यादा दिया, इसका आपसे सवाल नहीं होगा। इस बहस में ना पड़ा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को इल्म गैब दिए जाने का कुरान पाक में मौजूद है। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, ये गैब बताने पर बखील नहीं। अगर ये आयत, इससे मफ़हूम ये निकाला जाए कि वो बाज़ लोग कहते हैं ना जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि ये आयत यानी अल्लाह तबारक व तआला इल्म गैब अता फरमाने पर जो है वो बुखल से काम नहीं लेता, वो तो करीम है, वो तो जवाद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु ने इल्म गैब दिया तो किसको दिया? रसूल करीम अलैहिस्सलाम को ही दिया ना। अगर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये गुमान रखते हैं आप लोग, इस आयत से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है, तो भी तो इल्म गैब आया, पहुँचा, किसको मिला? रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना इल्म गैब था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुल्ली था या जुज़ी था, इसका आपसे सवाल नहीं होना। इस बहस में ना पड़ा करें, अपनी कब्र आखिरत को दाव पर ना लगाएं, अपने ईमान को ज़ाया मत किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु ने जितना चाहा दिया, सारा दिया, तमाम दिया, कुल्ली दिया, जुज़ी दिया, ये रब जाने, उसका महबूब जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको चाहिए कि आप कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, अल्लाह के इताअत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की इताअत में ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करें, ताज़ीम करें, एहतराम करें, सुन्नतों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। सही है। तो बहस मुबाहसे में ना पड़ा करें। और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम को कुल इल्म अता फरमा दिया, तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुज़ी या कुल्ली दिया, इस बहस में ना पड़ा करें। सही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस नबी को जितना चाहा नवाजा इज़्ज़तों और अज़मतों से, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, उस तीसरे पारे की शुरू वाली इस आयत में भी आप अगर जाएं, पढ़ें, तिलावत करें, तर्जुमे पर गौर करें, तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो रसूल हैं वो इज़्ज़तों अज़मतों के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें से बाज़ को बाज़ पर
بلندیاں عطا فرمائیں، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ان میں سے کسی کو یہ فضیلت حاصل ہوئی اس سے کلام فرمایا، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کئی درجوں بلند فرمایا، حد رکھی نہیں اللہ رب العزت نے۔ آپ ایسے ہی حدود اور قیود پر بحث کرتے رہتے ہیں، نہ کیا کریں ایسی باتیں۔ ایسی باتیں کرنے کے بجائے لوگوں کو علم دین سکھائیں، اللہ کی معرفت سکھائیں، سنت سکھائیں، لوگوں میں محبتیں بانٹیں، پیار کا درس دیں، لوگوں کو نمازی بنائیں، لوگوں کو مسجدوں کی طرف لائیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لائیں، شرم و حیا کی طرف لائیں، لوگوں کو بے حیائی سے منع کریں، گناہوں سے منع کریں، لوگوں کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا درس دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کرنے کا درس دیں، تعظیم و توقیر کرنے کا حکم ہے نا، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، تو تعظیم اور توقیر کا درس دیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کریں، تعظیم کریں، توقیر بجا لائیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے لیے ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا، بس بات ہی ختم ہو گئی، اللہ نے بلند فرما دیا تو بس آپ بھی محبت رکھیں، ادب رکھیں، تعظیم کریں۔ اللہ رب العزت نے کوئی حد نہیں فرمائی کہ میں نے اتنا تیرے ذکر کو بلند کیا، میں نے تجھے اتنا علم غیب سے نوازا، میں نے تجھے اتنا یہ دیا، میں نے تجھے اتنی عزت اور عظمت دی، نہیں، اللہ نے کوئی حد ہی نہیں رکھی۔ اللہ نے بے حد نوازا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اپنی امت سے متعلق تو اس قدر نوازا کہ محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امت بنو بھائی، امت بنو، امت میں انتشار مت ڈالو، ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے کو پیار کرنا سکھاؤ۔ یاد رکھیے گا یہ علماء کرام ہی ہیں جو امت کو ایک کر سکتے ہیں، امت کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں۔ علماء کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، عزت و احترام کرتے ہیں، تو جب آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت ہو، آپ کی تعظیم بجا لائی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں بھی لوگوں کو شکوک و شبہات میں نہ ڈالا کریں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم رضوان اجمعین، اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، اولیاء کاملین، بزرگان دین، کسی کی بھی محبت دلوں سے مت نکالیے، کسی کے بارے میں بھی لوگوں کو شکوک و شبہات میں مت پیدا کیجیے، مت ڈالیے۔ عرضہ، ثم پھر، عرضہ ہم پیش کیا، عرضہ پیش کیا، یہ عرضہ یعرض، عرضہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، عرضہ یعرض پیش کرنا، سامنے لانا، ہم وہ، انہیں، صحیح ہے، یعنی ساری چیزیں، علا پر، ملائکہ، فرشتوں پر پیش کیا، یعنی، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں پر پیش فرمایا۔ فقالا، تو فرمایا، انبئونی، مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ، جمع مذکر امر حاضر کا صیغہ ہے انبئونی، انباء ینبئ، انباءن، باب افعال سے، انباء ینبئ بتانا، خبر دینا، تم خبر دو، نون وقایہ ہے یہاں، اس کا معنی کچھ نہیں ہوتا، وقایہ کہتے ہیں وہ نون جو فعل کو مجرور ہونے سے روکتی ہے، یعنی فعل پر اگر کہیں کسرہ آ رہی ہو تو یہ درمیان میں آ جاتی ہے کہ فعل پر کسرہ نہیں آنے دوں گی، اس کے لیے میں خود کی قربانی دے دوں گی، کیونکہ آگے یا ضمیر متکلم تھی، مجھے بتاؤ، ظاہر ہے یا ضمیر متکلم آنی تھی، انبئو کے آگے یا تھی، اور انبئو پر کسرہ نہیں آ سکتی کیونکہ یا ما قبل مکسور آتی ہے، تو اس لیے یہاں نون وقایہ آ گئی، انبئونی، خبر دو، یا ضمیر کا معنی ہے مجھے، نون کا کوئی معنی نہیں، صحیح ہے، انبئونی، مجھے خبر دو، بی اسما، با کا با زائدہ ہے یہاں پر، اسما من النام، ہا اولائی، ہا اولائی، یہ یعنی جمع کا صیغہ ہے، ان کے لیے، صحیح ہے، اس میں اشارہ ہے یہ، اور جمع قریب کے لیے، ہا اولائی جمع قریب کے لیے ہے، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ،
فرشتوں پر پیش فرما کر اللہ رب العزت نے فرمایا ان منا اگر کن تم ہو کن ہو تم صادقین سچے صدق الصدق سچائی اس کی جمع ہے یعنی صادق کی جمع ہے صادقین صادق مانا سچا صادقین سچے اگر تم سچے ہو یہ شرط ہے اور اس کی جزا یہاں پیچھے ہے انبئونی باسماء ہؤلاء اچھا قالو انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے لا علم لنا نہیں علم لنا ہمیں پھر فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں ہے علم الا مگر ما علمتنا جو تو نے سکھایا ہمیں نا جمع متکلم کی ضمیر ہے علمتنا ہمیں سکھایا جو تو نے ہمیں سکھا دیا جو ہمیں تو نے سکھایا ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے انکا بے شک تو انتا تو علیم علم والا حکیم حکمت والا قال فرمایا یا آدم اے آدم یا حرف ندا ہے آدم و منادا ہے انباء ینبئ جمع تھا یہ انبئ اس کا واحد ہے انبئ ٹھیک ہے بتا دو ہم انہیں انبئ ہم بتا دو انہیں بِأَسْمَائِهِمْ ان اشیاء کے نام یہاں پر بھی با جو ہے زیادہ ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا اسماء ناموں کی جمع ہے یعنی ہم ان کے یعنی اشیاء کے نام یعنی تم انہیں بے شک اپنا پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو فلما فا منا تو لما جب فلما تو جب انبأ اس نے بتا دیے ہم انہیں بِأَسْمَائِهِمْ ان اشیاء کے نام قالا فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے نہ کہا اقل لکم میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض پوشیدہ چھپی آسمانوں اور زمین کی میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو ما تبدونا ابدا یبدی ابدا ٹھیک ہے ابدا سے تبدونا بنا یہ مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تم ظاہر کرتے ہو تکتمونا تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو فرشتوں کے سامنے جب نام پیش کیے گئے فرشتوں نے عرض کی اللہ تو پاک ہے ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تو انہیں بتا دے تو اب یہاں پر ایک اور بات غور طلب ہے اللہ رب العزت جل جلالہ نے جب آدم علیہ السلام کو سکھا دیے سب نام تو آدم علیہ السلام نے ان پر پیش کیے سارے نام تو اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں پوشیدہ غیب السماوات والارض پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی آسمانوں اور زمین کی تمام اشیاء تمام چیزیں یعنی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کس چیز کا علم سکھایا کون سا علم دیا اگر وہ ظاہری تھا تو فرشتے بھی فوراً بتا دیتے اگر اسی وقت کا تھا یعنی جزئی تھا تھوڑا سا تھا تو بھی یعنی حال کا تھا موجودہ اسی وقت کا تو بھی فرشتے ظاہر اللہ رب العزت کے قرب میں رہنے والے اور اللہ رب العزت کے سکھائے ہوئے علم سے بہرہ مند اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے تو کتنا سکھایا کیا کچھ تمام میں اب کوئی چیز رہ جاتی ہے
آسمانوں اور زمینوں کی کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ تمام میں تو ہر چیز آ گئی نا، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، پوشیدہ، چھپی ہوئی، ظاہر۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، التجا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی اور مشیت سے اس کائنات کو بنایا، پھر اس میں آدم علیہ السلام کو آباد فرمایا، نسل انسانی کو آباد فرمایا، اور پھر ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور انہیں عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائیں۔ ہمیں بھی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور اللہ والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء و مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام کی دلوں میں عقیدت اور محبت بٹھانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں شب و روز گزارنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے زندگی فانی ہے، عارضی ہے، مختصر ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو اللہ کی عبادت میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ فرمایا کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی عزت ہے، عظمت ہے، نجات ہے، اور اس کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب امت مسلمہ میں جو علماء کرام ہیں، جو علم والے ہیں، انہی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے علم کے مطابق امت کی اصلاح کرتے رہیں، امت کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی امراض، گناہوں سے روکتے رہیں، منع کرتے رہیں، اور خیر اور بھلائی کا درس دیتے رہیں۔ ہر مبلغ کو چاہیے، میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر، میں دیکھ رہا ہوں شخصیات پر بات ہو رہی ہے، شخصیات کے دفاع میں کوئی بول رہا ہے، کوئی شخصیات کی جو ہے وہ تعریف میں بیان کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم ایسے لوگ سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں کہ جن کے لیکچر جو ہے وہ جھوٹ پر ہزاروں لیکچر ہوں، سود پر ہزاروں لیکچر ہوں، فحاشی پر ہزاروں لیکچر ہوں، بے حیائی سے منع کرنے پر ہزاروں لیکچر ہوں، جھوٹ بولنے سے منع کرنے پر ہزاروں لیکچر ہوں، ریاکاری سے متعلق، عجب، خود پسندی، کینہ، بغض، حسد، ایسے امراض میں امت گھری پڑی ہے، اور جہالت کے عمیق گہری کھائیوں میں گرتی چلی جا رہی ہے، کوئی تھامنے والا نہیں ہے۔ اور جو کچھ تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات کرتا ہے، دوسرا اس کی پھر غلطیاں نکالتا ہے، تیسرا پھر اس کے رد میں بیان لاتا ہے، چوتھا پھر اس کی تائید میں بیان لے کر آتا ہے، پانچواں پھر اس کے رد میں دوسرے مکتبہ فکر کا، کوئی تیسرے کا، کوئی چوتھے کا، کوئی ادھر کا، کوئی ادھر کا، وہ سب ایک دوسرے کو سکھانے، سمجھانے، پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو خدا را آپ اگر عالم بن چکے ہیں، اگر آپ علم سیکھ چکے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے قرآن اور حدیث کا علم، تو لوگوں کو سکھائیے، لوگوں کو اخلاق، اخلاص سکھائیے، لوگوں کو اچھی گفتگو کرنا سکھائیے، نرمی درگزر کرنا سکھائیے، اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہونا سکھائیے۔ صحیح ہے؟ دیوس کون ہوتا ہے یہ سکھائیے، سمجھائیے، عورتوں کو پردے کی نصیحت کیجیے، عورتوں کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے، اس پر ہزاروں لیکچر ہونے چاہیے۔ تو خدا را علم والوں سے میری یہی درخواست ہے، گزارش ہے، جو جتنا علم رکھتا ہے اتنا امت کی خیرخواہی اور رہنمائی کے لیے میدان عمل میں آئیے۔ شخصیات ہماری جو اسلام کی، دین کی جو شخصیات ہیں، جو انبیاء و مرسلین ہیں، صحابہ و تابعین ہیں، اہل بیت اطہار علیہم رضوان اجمعین ہیں، جو تابعین ہیں، جو مفسرین ہیں، جو محدثین ہیں، اللہ نے ان کو عزتیں دی ہیں، عظمتیں دی ہیں۔ ان پر کوئی طعن و تشنیع کرنے والا کوئی بھی ان کی عزت اور عظمت میں کمی نہیں لا سکتا۔ یہ وہ روشن مشعلیں ہیں جن کی جو ہے وہ اقتداء میں، جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، جن کی پیروی میں، جن کو سن کر، سمجھ کر، جن کی سیرتوں کا مطالعہ کر کے ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ ان کی محبت اور عقیدت کے بارے میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں مت ڈالیں، ان پر بات کرنے کے بجائے ان کی سیرتوں کے وہ پہلو اجاگر کریں کہ جن پر عوام چل کر اپنے محلے کی سطح پر، اپنے اسکول کالج کی سطح پر، اپنے گلیوں کی سطح پر الجھے ہوئے مسائل حل کر سکیں، ایک دوسرے سے
کیسے پیش آنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کیسے گزارا کرنا ہے، میاں بیوی کے حقوق بیان کیجئے، اولاد کے حقوق، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں وہ بیان کیجئے، پھر ماں باپ میں سے جو فوت ہوتے ہیں، پھر جو جائیدادیں چھوڑ کر جاتے ہیں، وراثت میں کن کا کتنا حق ہے، اور جو کھا رہے ہیں ان کی وراثتیں، یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، ان پر کتنا عتاب ہے، کتنا عذاب ہے، کتنی وعیدیں ہیں وہ سنائیے، لوگوں کو حق بات پہنچائیے، ڈریے مت۔ بعض لوگ ایسے ڈرتے ہیں، صرف فضائل بیان کرتے ہیں، وعیدیں سنانے سے ڈرتے ہیں، وعیدیں بھی سنائیے، کوئی حرج نہیں۔ عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ کا تو عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کو تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ اللہ جب تک نہیں چاہے گا آپ کو کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا، اللہ جب تک نہیں چاہتا کوئی آپ کی رسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی خاطر دین کی خدمت کیجئے، کسی شخصیت کی خاطر دین کی خدمت مت کیجئے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہی عطا فرمانے والا ہے، جو کچھ ملے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو حاصل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا رہ کر زندگی گزاریے، اپنے گھر کو، گلی محلے کو امن کا گہوارہ بنائیے، فتنوں اور فسادات سے پرہیز کرتے رہیے، دوسروں کو بھی پرہیز کی تلقین کرتے رہیے، ایک دوسرے کی عزت کیجیے، رسپیکٹ کیجیے، ایک دوسرے کا احترام کیجیے، اور علم دین حاصل کیجیے۔ جاہل کی کوئی جگہ نہیں ہے، جاہل نہ تو دنیا میں کامیاب ہے، نہ قبر و آخرت میں اس کے لیے راحت ہے۔ علم ضرور حاصل کیجیے، علم کے بغیر جو جی رہے ہیں یقین کیجیے مردہ دل ہیں، مردہ ضمیر ہیں، نہ تو ان کے ضمیر جاگے ہوئے، نہ ان کے دل بیدار ہیں، یہ مرے ہوئے ہیں، یہ ان کے دل بھی اندھے ہیں جو جہالت کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ یقین کیجیے، علم دین حاصل کیجیے، فرض علوم سیکھ لیجیے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، قرآن و سنت پر زندگی گزاریں۔ ایسی دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔